رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ طوری قصہ مختصر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت سے سارے اللہ جل وعلا وعاد محبتی حمد و ثناء اس کے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات شہنشاہ آدم و بنی آدم دانہ سبل ختم رسول احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حدیات الاسلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم و مکرم قابل احترام ذی احتشام پیارے اسلامی بھائیوں، رسول ہاشمی مطلبی قرشی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حدیات الاسلام پیش کرنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں جن سے کتب احادیث والا مال ہے. رسول برکت و نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو حضور کرتا ہوں. چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کعبہ سے ہٹ کر تھوڑے سے فاصلے پر صحابہ کرام کے مردوان کے ہمراہ تشریف فرما تھے، ان کی قیادت فرما رہے تھے. کعبے کے بالکل پاس ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے تھے. ان کافروں کے پاس ایک منگتا آیا اور آ کر دست سوال دراز کیا، کچھ مانگا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو. جب اس نے سوال کیا اب ان کافروں کو ایک شرارت سوچی، کہنے لگے کہ کیوں نہ ہو کہ ہم ان کو صحابہ کے پاس بھیجتے ہیں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف بھیجتے ہیں اور اسلام پر اوائل ہے، ابتدا ہے، آغاز ہے. ان سے مانگیں گے وہ کچھ دے نہ پائیں گے اور ہم ادھر تالیاں بجائیں گے، شور کریں گے، وبیلا بچائیں گے. اس طرح اسلام کی اور مسلمانوں کی توہین ہوگی. انہوں نے کہا کہ سائل کو بھیجا، کہا وہ جو بیٹھے ہوئے نا سامنے لوگ، ان کے پاس جا کر مانگو، وہ تمہیں دیں گے. سائل ادھر چلا گیا. اب جب ادھر سے انہوں نے سائل کو بھیجا اور سامنے صحابہ تشریف فرما ہیں، یہ اس نبی کے صاحب ہیں جن کو رب نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے. سارے جانتے تھے لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کو حضور نے باب مدینۃ العلم کا سیرا عطا فرمایا ہے، وہ سمجھ گئے کہ ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے سائل کو میری طرف. کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ علم کے باب پڑھائے ہیں اور پھر گڈی اپنے لعاب دھن کی پورے کا پورا دے کر علم عطا فرمایا ہے. حضرت مولا علی سمجھ گئے کہ یہ کیوں آ رہا ہے. جب سائل آیا اس نے دست سوال دور سے دراز کیا. آپ فرماتے ہیں ادنو منی، اے اللہ کے بندے اور قریب آ جائیں. اور قریب ہوا، فرمایا اور آگے آتا، اور آگے آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ حضرت مولا علی کے منہ کے بالکل قریب آ گیا. آپ نے کچھ پڑھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا نہیں کیا پڑھا ہے، لیکن آپ نے کچھ پڑھا، لب ہلے. آپ نے پڑھ کر پھونک ماری. پھونک مار کے فرماتے ہیں مٹھی کو بند کر لے اور جا کر انہی کافروں کے سامنے کھول دینا. اب کافر سمجھ رہے تھے کہ پھونکوں سے کیا ہوگا،
ہماری تو بھوک ہی ہے. بشر سمجھتے تھے نبی کو بھی اور نبی کے صحابہ کو بھی عام بشر کہتے تھے, لیکن جب اپنے خیال میں یہ تصور کیا یہ تو بشر ہے, کوئی کچھ نہیں سکتے, ارے بھوکوں سے کیا ہوگا. لیکن یہ نہ پتا تھا رب نے اللہ والوں کی بھوکوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے, بھوکوں کے اندر بھی تاثیر ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ٹیلے پر بیٹھے ہیں, وہ بڑا مشہور واقعہ, بچے مٹکے اٹھا کر مدرسے سے نکلے اور دور کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جا رہے تھے. دور والا کنواں میٹھا ہے, جو پاس کنواں تھا وہ کھاری ہے. بچوں کو بابا جی فرماتے ہیں پتر کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی بابا جی میٹھا پانی بھرنے کے لیے دور والے کنویں سے. اور میں ادھر سے بھرو, کہا یہ کھارا ہے, اور میں بھر کے لے آؤ, میٹھا تجھے بابا کر کے دے دے گا, ہم میٹھا کریں گے. مٹکے ادھر سے بھرے, پاس ہی مدرسے کے وہ ساتھ ہی تھا کھارا پانی, بابا جی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں نے مدرسے اپنا مٹکے بھرے, مٹکے بھر کر ان مدرسے کے طالب علم نے مٹکے بابا جی کے پاس رکھے. آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی, پڑھ کر پھونک مارتے ہیں, سارے کے سارے مٹکے میٹھے ہو جاتے ہیں, سارے مٹکے میٹھے. طالب علم نے مٹکے اٹھائی مدرسے, استاد کہنے لگے اللہ کے بندو اوے آج اتنی جلدی؟ کہا بابا بیٹھا ہوا تھا ٹیلے پر, ادھر قریب کے کنویں سے ہم نے مٹکے بھرے, ان میں سورہ فاتحہ پڑھی, کہا میٹھے ہو گیا لے جاؤ. چیک کیا واقعی میٹھے تھے. کہا بابا جی نے پڑھا کیا ہے؟ کہنے لگے جی بابا جی نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے. استاد تھے وہ حفظ کے, ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے. کہنے لگے سورہ فاتحہ تو ہمیں بھی آتی ہے, فرمایا باہر کے لاؤ ذرا مٹکے, ادھر سے پھر دوبارہ مٹکے بھروائے گے, سامنے رکھے, پڑھ پڑھ کے سورہ فاتحہ پھونکتے ہیں, لیکن مٹکے میٹھے نہیں ہوتے. اب فوری طور پر اساتذہ سارے کے سارے بابا جی کے قدموں میں کہنے لگے بابا جی آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے, پڑھی, ہم نے بھی سورہ فاتحہ ہے, لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ پڑھی, مٹکے میٹھے, ہم نے پڑھ پڑھ کے پھونکی ماری, لیکن مٹکے میٹھے نہ ہوئے. وجہ کیا ہے؟ عظمت بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ. اور پڑھا تم نے بھی قرآن, پڑھا میں نے بھی قرآن, لیکن بات یہ ہے پڑھنے کے اندر فرق یہ ہے, زبان بھی فرید جیسی ہونی چاہیے. بلند آواز سبحان اللہ. زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے. پڑھنے کے اندر فرق آ جاتا ہے وہی قرآن, لیکن عام بندہ پڑھے اور تفسیر ہے, کوئی اللہ والا پڑھے اور تفسیر ہے. یہ پھونکوں کی تاثیر ہے, پھونکوں سے مٹکے میٹھے کر دیے. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ پھونکوں سے کیا ہوگا, لیکن حضرت دنیاوی اعتبار سے انہی سے پوچھو, تم بائک پر جا رہے ہو, تمہاری زوجہ محترمہ پیچھے بیٹھی ہے, ٹائر سے پھونک ہی نکل جائے, آپ کیسے جاؤ گے؟ پھونک کا دنیاوی مسئلہ دیکھو, اگر ٹائر سے نکل جائے پھونک کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تجھے پیدل چلا دے گی, اگر نکل گئی, لیکن ہے تو تو اس پر بیٹھ کر بائک چلا سکتا ہے. یہ عام دنیاوی بات ہے. پھر اللہ والوں کی پھونکوں کے اندر رب نے بڑی تاثیریں رکھی. اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی آپ نے پھونک ماری اپنا اس کی ہتھیلی پر, ظاہر پر پتہ نہیں چلا کہ پڑا کیا ہے. جب آپ نے پھونک ماری, فرمایا اس کو کافروں کے سامنے جا کر کھول دینا. کافروں نے کہا جی پھونکوں سے کیا ہوگا, لیکن جب جا کر سامنے کھولا, اس کی ہتھیلی پر سونے کا دینار پیدا ہو چکا ہے, سونے کا دینار. اب حضرت مولا علی کی اس پھونک کی وجہ سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ حضرت پڑھا کیا؟ اب پڑھی جانے والی چیز کیا تھی حضرت صاحب؟ کیا قرآن پڑھا تھا یا حدیث مصطفیٰ تلاوت کی؟ حضرت مولا علی سے صحابہ پوچھتے ہیں حضرت پڑھا کیا ہے؟ عظمت اور کچھ نہیں, فقط نبی کی ذات پر اور آل نبی پر 10 دفعہ درود پڑھا ہے, اسی کا صدقہ سارے درم پیدا کر دیے ہیں.
درود ہر درد کی دوا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ درود حضور کی ذات پر پڑھے، راز کے پڑھے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ درود پہنچتا نہیں، فرمایا میرے تک درود پہنچتا بھی ہے۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، فرمایا جہاں کہیں بیٹھ کر پڑھے آمنہ کے لال تک آواز آتی ہے، آمنہ کے لال تک آواز آتی ہے۔ جب انہیں آوازیں بھی پہنچتے ہیں تو پھر کئی حدیث کا یہ مجموعہ ہے اور بیان ہے کہ اللہ کے نبی اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خشک شاہوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، آدھے پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی نظریے سے کہ حضور سماعت بھی کرتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے جناب درود پڑھیے الصلوۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ احباب جو ادھر بیٹھے تھوڑے تھوڑے یاد میرے کام کیجیے گا، تھوڑے تھوڑے آگے بڑی میں اللہ برکت دیتا فرمائے، تھوڑے تھوڑے آپ بھی آگے آگے خیر جزاک اللہ تھوڑے تھوڑے جناب تھوڑے تھوڑے سرک میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سنت بھی ہے، جگہ پیچھے والے کو دینا، تھوڑے قریب بڑی میں جزاک اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلوۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد عدنان عطاری صاحب مدنی، ان کا انہوں نے مجھے یہاں پر ذکر سرکار کرنے کے لیے بلایا اور یہاں ہم بیٹھے، ہمارا یہ حضرت سبب بنے، ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ذکر سرکار کرنا، ہمارے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کو اللہ اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حضور بھی راضی ہو جائے، حضور کا خدا بھی راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ محمد سجاد صاحب، محمد اکرم صاحب کے صاحبزادے، ماشاءاللہ ان کی شادی خانہ آبادی ہے۔ میں اور یہ سارے لوگ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس پرفکر دور میں مہندی کی رسم اس کو ترک کر کے انہوں نے ذکر سرکار کو ترجیح دی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ اسی کا صدقہ ہمارے سجاد بھائی کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور ذکر سرکار کا صدقہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد نورینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ شادی کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ بیان انشاءاللہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بہترین سا جتنا ہونا چاہیے اتنا سا خطاب ہے۔ آپ انشاءاللہ کو جوش ہو کر بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے اپنی زبانوں کو گفتگو سے خاموش رکھیں، اور جہاں سبحان اللہ کہنے کا موقع بنے سبحان اللہ ضرور فرمائیں۔ ایک دفعہ جناب جاگنے کا ثبوت دیں حضرت بلند آواز سے سبحان اللہ۔ شادی کے متعلق چند ایک باتیں ہیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر شادی خانہ آبادی میں کیمرہ استعمال کرے، لیکن گزارش یہ ہے کہ عورتوں کی طرف کیمرہ استعمال نہ کرے۔ یہ حضرت ترلے والی بات ہے، گزارش ہے، عورتوں کی طرف کیمرہ نہ جائے۔ کیمرے والا حضرت غیر محرم ہے، اور پھر شو سے بھی پہلے کیمرے والا دیکھ آتا ہے کہ بندے کی شادی کدے نال ہو رہی ہے، شو نے بھی نہیں دیکھا ہوتا، وہ پہلے دلہن کو دیکھا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہماری اس طرف توجہ ہونی چاہیے، اور دلہن جو ہے یہ دلہے کے دیکھنے کے لیے نہ کہ وہ کیمرہ کھا کے دیکھنے کے لیے، وہ بنا کے ویڈیو پکچریں پتہ نہیں کس طرح کی وہ لے جاتا ہے، آپ کو جہاں مکسنگ کر کے دے دیتا ہے، کیا گارنٹی ہے پیچھے والا ڈیلیٹ کیا ہے یا کوئی نہ، یا مکسنگ کرتے وقت گھر کے اس نے فیملی ممبر کے کس فرد کو دیکھا ہوگا، کس سیکنڈ سے دیکھا ہوگا، یہ خدا را یہ دیکھیں، اس طرف چھوڑی توجہ فرمائیں۔ کیمرہ عورتوں کی طرف نہ جائے، مردوں کی طرف آپ جس طرح چاہے حضرت صاحب سیلفیاں لے، پوز بنائیں، جو جائز ٹھیک ہے اتنا آپ کرتے رہے۔ اگر بڑی جناب میرے میں ماں آئی ہے کہ بنانی ہے دلہن کی تصویریں، تو کوئی گھر کا فرد بنا لے، موبائل پر گھر کا فرد بنا لے، اس طریقے سے آپ ان کی بھی پکچر لے سکتے ہیں، لیکن گھر کا اپنا محرم میں سے کوئی بنا لے، یہ بہترین رہے گا۔
اس طریقے سے یہ جو بے حیائی کا دروازہ ہے یہ بھی بند ہوگا، اس کا سدے باب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر شادی کرنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کو ترجیح دو۔ دیکھیں مرد میں سے عورتوں میں سے دیندار ہے یا نہیں، دین کو سمجھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، اس فرد کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ شادی کی جائے، دیندار طبقہ ہونا چاہیے، دین کو ترجیح دی جائے۔ پھر اگر تھوڑی اس معاملے میں کمی ہے تو آ جانے کے بعد گھر میں حضرت صاحب آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، چند ایک کتابیں ملتی ہیں، چند ایک بس وہ گھر میں رکھیں، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ عورتیں وہ پڑھیں، وہ مخصوص عورتوں والی ہیں، اسلامی بہنوں کی نماز ہوگی، پردے کے بارے میں سوال جواب ہوگی۔ یہ دو کتابیں تو بڑی ہیں، سنی بھشتی زیور تیسری یہ بھی رکھ لیں تو مدینہ مدینہ، تاکہ اس سے ایک گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا، عورت پردہ کرنے کا اس کا ذہن بنے گا، اور باپردہ خاتون کا کس قدر مقام اور مرتبہ ہے۔ میں آخری بات اس حوالے سے عرض کر کے میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ پردہ کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس قدر پردہ فرمایا ہے کہ آپ کے ساری زندگی آپ کو، آپ کے جسم کے کسی حصے کو کسی غیر محرم نے آج تک نہیں دیکھا، بلکہ جب آپ دنیا سے جانے والی تھی اس وقت بھی پریشان تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان؟ آپ فرماتی ہیں میں پریشان ہوں کہ کوئی میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے، میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے، یعنی میرے فوت شدہ جسم کو بھی نہ کوئی دیکھے، اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کو اتنا بھی معلوم نہ ہو کہ فاطمہ الزہرا یہ پتلی تھی یا موٹی تھی، یہ سٹرکچر بھی پتہ نہ چلے جسم کا، ہیئت بھی معلوم نہ ہو۔ میں اس لیے پریشان ہوں، سب کو حال ہو تو بتاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی جب میں ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، وہاں پر میں نے عورتوں کے جنازے کے لیے ان کی میت رکھنے کے لیے چار پائی کو ڈولی کی مثل تیار کیا جاتا کہ چاروں جو پائے تھے ان پر سوٹیاں باندھ کر ان کے اوپر بڑی چادر ڈالی جاتی، اب بالکل ہی چھپ جاتی میت، پتہ ہی نہیں چلتا اندر بندہ ہے، بی بی ہے، بریک ہے، موٹا ہے، کس طرح کا ہے۔ جب آپ نے اتنی بات بیان کی، حضرت فاطمہ الزہرا نے اٹھ کر حضرت اسماء بنت امیس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ فرماتی ہیں تو نے میری سارا پریشانی اور مسئلے حل کر دیا، میری میت کی چار پائی تیار کرنا۔ آپ فرماتی ہیں اے اسماء یہ تیرے ذمہ ہے، یہ تیرے ذمہ ہے۔ اور اس پردے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردے کی برکت سے آپ کو کتنی شانیں اور کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ملاحظہ کریں جناب، توجہ فرمائیں، کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ مسجد نبی شریف کے اندر گئے، صحابہ کا مجمع 20-25 کے قریب صحابہ کرام ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ابھی میرے گھر کے اندر دعوت ہے۔ صحابہ کرام پوچھے، اس میں حضرت مولا علی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف چل پڑے، جب چل کے جاتے ہیں حضرت عثمان غنی آگے چلنے کی بجائے میزبان تھے یا ساتھ سرکار کے چلنے کی بجائے آپ حضور کے بالکل پیچھے سیدھ میں چل رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے ہیں کہ قدم کتنے بنتے ہیں، قدم گن رہے ہیں۔ جب گھر تک پہنچ کے اتنے قدم تھے ذہن نشین کر لیے، جب دعوت کھانے لگے صحابہ، حضرت صاحب طرح طرح کی ڈشیں، کئی طرح کی مختلف انواع کی کثیر تعداد میں ڈشیں صحابہ نے کھائی۔ کھا چکنے کے بعد جب وہاں سے اٹھنے لگے نا، اس سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے اعلان کیا، آپ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف سے لے کر میرے گھر تک جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بنے ہیں، میں ہر قدم پر رسول اللہ کے نام کا ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ جب صحابہ اٹھ کر یہاں سے نکلے نا، ہر ایک کی زبان پر تھا
کہ پہلے بھی دعوتیں بڑی کھائی ہیں، لیکن جو آج عثمان غنی نے دعوت کی ہے ایسی دعوت پہلے کبھی نہیں کھائی۔ خانوں کے حوالے سے بھی میں بے مثال، پھر آپ نے جو غلام آزاد کیے اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ تکریم اپنے گھر پہنچے، چہرہ تھوڑا سا اترا تھوڑے سے پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا میرے سردار آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے آج عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی ہے، لطف ہی آ گیا۔ آپ نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ حضرت مولا علی کا بڑا دل کر رہا ہے دعوت ایسی کرنے کا۔ آپ فرماتی ہیں میرے سردار کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسی دعوت کریں؟ کہنے لگے بالکل میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایسی دعوت سرکار کی میں بھی کروں۔ آپ فرماتی ہیں پھر دیر کس بات کی، آپ ابھی کبھی چلے جائیں سب کو بنا کے لیں کہ آپ کے گھر کے اندر بھی حضور آپ کی دعوت ہے۔ حضرت مولا علی نے یہ کوئی نہیں پوچھا کہ کہاں سے انتظام ہوگا، یہ غلام کدھر سے آئے گا، اتنا کھانا کہاں سے آئے گا، اور گھر میں 3 دن سے چولہے نہیں جلا، کھانا کدھر سے آئے گا۔ آپ اس طرف توجہ کریں کہ آپ جلدی سے گئے جا کر حضور کو بلا کے لے کے آ گئے۔ انتظار حضور کے سارے صحابہ آگے، وہ 20-25 بچے، حضور بھی تشریف فرما ہو گئے، حضرت مولا علی بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کیا کیا، آپ نے خالی دیچکیاں چولہے پر چڑھائیں، خالی دیچکیاں، ڈھکن اوپر دیے بند کیا، اور اگلے کمرے کے اندر جا کر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور عرض کرتی ہیں میرے مولا تو جانتا ہے ساری زندگی فاطمہ زہرا کی گزر گئی ہے، نہ میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، نہ کبھی غیر محرم نے مجھے دیکھا ہے، یا اللہ ساری رات تیرے حضور سجدے میں گر کر میں نے تجھے بنایا ہے، رات ختم ہو جاتی لیکن فاطمہ زہرا کا سجدہ ختم نہ ہوتا۔ مولا انہی سجدوں کا صدقہ اور اسی پردے کا صدقہ قرب کر دے۔ تو جانتا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں 3 دن گزر چکے ہیں، چولہا جلا نہیں ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں، مولا کرم کر میرے سجدے کی، میرے پردے کی لاج رکھ، آج کھانا دنیا کا نہیں، کھانا جنت سے عطا فرما، آج کھانا جنتی عطا کر دے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے دعا مانگی، دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر ڈالتے ہیں، آ کر دیچکیوں سے ڈھکن اٹھاتی جاتی ہے، عظمت یہ ڈھکن اٹھائے، رب نے جنت سے جنتی کھانا نازل فرما دیا ہوا، جنت سے کھانا آ چکا ہے۔ کہتے ہیں ڈال کر صحابہ کرام کے سامنے رکھا، رکھ کر فرماتی ہیں حضرت مولا علی نے رکھا، حضرت صحابہ اکرام حضرت مولا علی کا کہنا بات کے اندر کہتے ہیں صحابہ نے ایک لقمہ لگایا، فقط ایک لقمہ، کہتے ہیں پہلا لقمہ لگا کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے جاتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت سمجھ جاتے ہیں، اور میں صحابہ کیوں کیا ہوا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ لقمہ ایک لگاتے ہیں ذائقہ 70 آتا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، ذائقہ 70 یا رسول اللہ لقمہ ایک لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا ہے؟ قرض کی یا رسول اللہ نہیں جانتے۔ فرمایا رب نے تمہارے لیے فاطمہ کی دعا کا صدقہ کھانا جنت سے اتارا ہے۔ یہ جنت سے آیا، یہ جنتی کھانا ہے۔ اب کھانا کھایا، اس سے پہلے صحابہ کہتے ہیں زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا ہے، پہلے ادھر کی تعریفیں تھی، اب یہاں کی تعریفیں۔ اب معاملہ رہ گیا غلام آزاد کرنے کا۔ حضرت فاطمہ زہرا آپ فرماتی میں پھر مصلی پہ آ گئی، میں نے کہا مولا جن کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہ جلا ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، ان کے پاس غلام آزاد کرنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مولا تم نے جیسے کھانے کا انتظام فرمایا ہے ایسے ہی کرم نہیں فرماتا، ایسے ہی پھر ایک دفعہ نوازش نہیں کرتا، مولا غلاموں کا انتظام بھی تو فرما دے۔ آپ فرماتی ہے میں نے غلام مانگے، مانگ کر چہرے پر ہاتھ آتے ہیں، ادھر نبی کی بارگاہ میں تعین صدرہ نشین کے پار پھراتے ہیں، جبریل پیغام خدا لے کر آتے ہیں۔ سونیا آپ کے قدم مسجد نبوی سے لے کر حضرت مولا علی کے گھر تک جتنے قدم بنے ہیں ایک
اس واسطے اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں، سمجھائیں پیار سے، انشاءاللہ مانیں گی، اور اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عورت پردہ کرے، 5 وقت کی نمازی ہو، رمضان میں روزے رکھنے کی عادی ہو، آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ عورت کے لیے ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں، وہ گھر میں رہے، 4 دیواری کے اندر رہ کر پردہ کرے، سیرت فاطمہ الزہرا اپنائے، جس گھر میں پیدا ہوئی وہ گھر بھی جنتی ہے، جس میں جائے گی وہ گھر بھی جنتی بن جائے گا۔ عورت کو رب نے اتنا عروج عطا کیا، یہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ رب نے اسلام کی وجہ سے عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اس واسطے اس عورت کو بھی حضور کا میلاد بنانا چاہیے، اس عورت کو بھی حضور کا میلاد بنانا چاہیے کہ جو اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی، آمینہ کا لال آیا، اتنی بلندیاں عطا فرمائی، اتنا عروج عطا کیا۔ فرمایا عورت اگر بہن یا بیٹی ہے جس کے گھر میں 3 ہوں، ان کی شادی کرے، پرورش اچھے طریقے سے کرے، ان سے محبت کرے۔ فرمایا آمینہ کے لال کے ساتھ یوں اکٹھا جنت میں رہے گا جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان اللہ، یوں کہا حضرت اس کی 2 ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے۔ فرمایا آج کی آقا جس کے لیے 1 بیٹی ہو، 1 بہن ہو، اس کا کیا ہے؟ فرمایا فوری طریقے سے چلے چلائے، اس کی پرورش کرے، نکاح کے فرائض سر انجام دے، اس کو بیٹوں پر ترجیح دے کے رکھے، ان کی طرح پیار کرے، فرمایا تو بھی محمد عربی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ عورت کا اللہ کے نبی اسلام نے اور دین نے وراثت کے اندر حق بھی رکھا ہے، وراثت میں حق بھی ہے، اس واسطے وراثت میں سے عورت کو حصہ بھی دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میری بہن کو معاف کر دے سانو، وہ کہے جی ٹھیک ہے جی معافی ہے۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے، ایسے منہ سے بھی چلو جی ٹھیک ہے دیا، منہ سے بھی نہیں، اس کو ہر چیز کا مالک بنانا پڑے گا۔ مالک بنے گی اس کے بعد وہ جسے چاہے دے سکتی ہے، لیکن لینے کی لالچ مہربانی کر کے نہ رکھے، یہ اس کا حق ہے۔ وراثت کے اندر جو ہے جتنا ہے وہ اسے دے، وہی اس کی مالک ہے۔ وراثت میں سے حصہ عورت کا لازمی رکھے، بیٹیوں کا لازمی رکھے، بہنوں کا لازمی رکھے، جو بھی عورت جس روپ کے اندر ہے اسے اس کا حصہ وراثت میں سے دیا جائے۔ پھر اگلی بات جہیز، جہیز جو ہے یہ بھی جہیز دینا نبی پاک بعد جنہوں پر لکھا جہیز کی لعنت ہے، اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے۔ جہیز دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، لیکن جہیز کی آگے سے ڈیمانڈ کرنا نہیں ہویا بتا ہی کام ہے، یہ نہ جائے، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے شرابی کہ ڈیمانڈ کی جائے گا نہیں دینا جو تاں بیاہ کرنا ہے، اسی مرو نہ کدھرے ہو دے، اسی کدھرے اور کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیمانڈ نہ کی جائے کہ اتنے ہی چاہیے۔ ہر باپ کو پتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ سر توڑ کر اپنی بیٹی کے لیے اپنی جان سے زیادہ جہیز دیتا ہے، جہیز دیتا ہے، اور کوشش کریں اگر ایسا ہو جہیز کے اندر حضرت صاحب آسانی آ جائے نا تو شادیاں بڑی آسان ہو جائیں۔ اس واسطے مہربانی فرمائیں جہیز کی ڈیمانڈیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہر باپ سمجھتا ہے مجھے کتنا دینا ہے، وہ اپنی بیٹی سے زیادہ، اگلوں سے بھی زیادہ وہ پیار کرتا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنا دینا ہے، اس لیے اس کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اسلام کے مطابق ہمیں شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محمود ان قریب ایک وقت آئے گا ہم تمہیں مقام محمود پر لا کر کھڑا کریں گے، مقام محمود پر کھڑا کریں گے، جہاں پر ساری کائنات
تیری حمد و ثنا بیان کرے گی، تیری نعت پڑھے گی، تیری وہاں پر عزت افزائی ہوگی۔ ایک وقت آئے گا ہم تمہیں ہم قریب ایسی جگہ پر کھڑا کریں گے، وہ مقام محمود پر کھڑا کریں گے۔ اب صحابہ کرام نے، حدیث بخاری ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حبیب اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا ہو شفاعت، فرمایا وہ شفاعت ہے کہ قیامت کے دن میں لوگوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ اسے مقام محمود کہا جاتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی، حدیث کے راوی، دو حدیثیں بیان کروں گا، ایک اس سے بعد بیان کا ختم وقت ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما، مسجد نبی شریف کے ساتھ ہی متصل ہے، مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ پہلے نبی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے ان اتخذ آدم واصطفاه اللہ، بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ کتنی عزتیں ہیں، کتنی عجیب شان ہے، رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ اور پھر دوسرے صحابی فقال آخر، دوسرے صحابی بولتے ہیں، وہ کہنے لگے اتخذ ابراہیم خلیل اللہ ہے، رب نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ارے ان کا مرتبہ دیکھو کتنا اونچا ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ فقال آخر، ایک اور صحابی بولتے ہیں، وہ کہنے لگے ان کا رتبہ اپنی جگہ پر ہے، آدم کا مقام اپنی جگہ پر، حضرت ابراہیم کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن دیکھو حضرت موسیٰ کو ان اتخذ موسیٰ کلیمۃ اللہ ہے، حضرت موسیٰ کو رب نے کلیم اللہ بنایا ہے، کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ اب ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے ارے ان کا مرتبہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اتخذ عیسیٰ کلیمۃ وروحہ، رب نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلیمۃ اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ حضرت رسول عربی نے جب ان صحابہ کی زبانی سابقہ نبیوں کا تذکرہ سنا، میرے آقا حجرے سے باہر آتے ہیں، ارشاد فرمایا فرمایا سمیت کلامکم فعجبکم، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے۔ فرمایا ان اتخذ ابراہیم خلیل اللہ فہو کذالک فآدم صفی اللہ فہو کذالک وموسیٰ کلیمۃ اللہ وموسیٰ کلیم اللہ فہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ فہو کذالک۔ فرمایا بے شک حضرت آدم صفی اللہ ہے، اور بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہے۔ فرمایا ان کی شان اپنی جگہ پر ہے، ان کے مرتبے اپنی جگہ پر ہے، ان کے اسٹیٹس اپنی جگہ پر ہے۔ فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ ہے فلا فخر، فرمایا لیکن دل کے کان کھول کر سنو، میرے رب نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا، جس کی شفاعت کو رب قبول کرے گا، وہ بھی یامنا کلام وانا اول میں یحرک حرکت جنات رحمت ہے، جو سب سے پہلے جنتی دروازے پر دستک دے گا، وہ بھی یامنا کلام، جس کے لیے دروازہ کھلے گا وہ بھی یامنا کلام ہوگا۔ اللہ کے در سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی ذات پاک ہے، فرمایا ہر کام کی ابتدا وہ قیامت کے دن آمینہ کا لال کرے گا۔ لوائے حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی ہوں گے، سارے نبی ہوں گے۔ فرمایا وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حضور کی شان پاک ہے۔ آخری حدیث بیان کرتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تقریباً 27 صحابہ سے اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 27 صحابہ آپ نے لکھے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں، اور اس میں یار غار یار مدار حضرت صدیق اکبر کی ذات بھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا،
نفسا نفسی کا عالم سورج سبا میدے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہتی ہوئی زمین ہے. فرمایا اس وقت ساری امتیں اگلی پچھلی وہاں پر جمع ہوں گی. اس قدر تپش ہوگی، اس قدر دھوپ ہوگی. فرمایا لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا، 25 ہاتھ زمین کے اندر پسینہ جذب ہوگا. 25 ہاتھ. فرمایا اس کے بعد جب زمین کی چوسنے کی صلاحیت، جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اب پسینہ اوپر کی طرف چڑھے گا. اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی جس بندے کا پسینہ ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا، وہ اسی کے ساتھ رہے گا اور اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینہ ہوگا. کسی کا ٹخرو تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے، کسی کا کمر تک ہے، کسی کا سینے تک پسینہ ہے اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، کسی کا گردن تک. کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. آمنہ کے لال فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہوں کے اندر قوم جائے گی. اگلے پچھلے سارے جو وہاں دنیا میں کہتے تھے اے نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی وہاں پر پھر 25,000 سال ایسے ہی گزر جائیں گے. حضرت 25,000 سال ایسے گزریں گے، پسینے کے اندر رہیں گے. پسینہ گرم بھی ہوگا، بڑا گرم، اور بدبودار بھی ہوگا. لوگ اک چکے ہوں گے اور تمنا کریں گے ہمیں جہاں کہیں بھی بھیجنا ہے بھیج دیا جائے، لیکن ہمیں اس پریشانی سے نجات مل جائے. کوئی ایسا بندہ ملے جو ہماری سفارش کرے کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرمائے، حساب و کتاب شروع ہو جائے. لیکن حضرت حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. 25,000 سال گزر جائیں گے. لوگ کیا کریں گے؟ پھر اکٹھے ہو کر اگلی پچھلی امتیں مشورہ کریں گے، سارے مشورہ کریں گے یار کیا جائے، وہ کس کی بارگاہ میں جایا جائے. ایک روایت میں سارے نبیوں کی بارگاہ کے اندر جائیں گے. لیکن دوسری روایت جو ہے اس کے اندر ہے کہ اولو العزم رسول، جو 6 بڑے رسول ہیں، سب رسولوں میں جو افضل ہیں، ان کی بارگاہ کے اندر کون جائیں گے؟ سب سے پہلے حضرت آدم کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے اے اللہ کے نبی آپ تو ابو البشر ہیں. سب سے پہلے رب نے آپ کے مجسمے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنی طرف کی روح کو آپ کے اندر پھونکا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا. آپ کا اتنا مرتبہ ہے اور آپ سب سے پہلے زمین پر گئے. بنی انسانی نو ساری کی ساری آپ سے ہے. کرم فرمائے، ہماری سفارش نہیں کرتے، ہم آپ کی اولادیں ہیں. اے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کرم فرمائے، سفارش کریں، شفاعت کریں، اللہ ہمارا حساب و کتاب ہی شروع فرما دے. آپ فرمائیں گے ابو بلا غیری، اور آج کسی اور کی طرف چلے جاؤ. رب نے ایسا غضب فرمایا ہے نہ پہلے کبھی فرمایا تھا نہ آئندہ کبھی فرمائے گا. فرمایا تم کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کہیں گے کہاں جائیں؟ فرمائیں گے جاؤ حضرت نوح کی بارگاہ میں چلے جاؤ. لوگ اکٹھے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر چلے جائیں گے. جا کر کہیں گے حضرت 40 بندے 40 عورتیں آپ پر ایمان لائے، اس سے پہلے جتنی نسل تھی پوری کائنات سے ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ سے پھر آگے بنی انسانیت کی نو چلی. حضرت آپ کرم نوازی فرمائے، ہماری شفاعت کرے. آپ تو آدم ثانی ہے، آپ کرم کرے، اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے آج معاملہ بڑا سخت ہے. رب نے ایسا غضب فرمایا ہے نہ پہلے کبھی فرمایا تھا نہ آئندہ کبھی فرمائے گا. لہذا ایسا کرے تم کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج میں پہل نہیں کر سکتا. کہیں گے کہاں جائیں؟ آپ فرمائیں گے تم ایسا کرو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. ان کے حضور جا کر کہیں گے اے خلیل اللہ، آپ کو تو اللہ نے اپنا خلیل فرمایا ہے، اپنا یار فرمایا ہے، اپنا دوست فرمایا ہے. آپ تو وہ ہیں جو آگ کے اندر ڈالے گئے، آگ ٹھنڈی اور گلزار بن جاتی ہے. آپ
کرم نوازی فرمائے، ہماری سفارش کرے، شفاعت کرے، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اور آج کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ رب نے ایسا آج غضب فرمایا ہے، نہ پہلے کبھی فرمایا تھا نہ آئندہ کبھی فرمائے گا۔ فرمایا آج کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ عرض کریں گے اب کدھر جائیں؟ آپ فرمائیں گے جاؤ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، آ کر کہیں گے آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو رب سے کلام کرنے والے تھے، آپ رب سے گفتگو کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں۔ آپ کرم نوازی فرمائیں، دعا کرے، ہماری شفاعت کرے، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، ہمارا میزان نامہ لاکھ تک تولا جائے اعمال کو۔ آپ فرمائیں گے آج رب نے ایسا غضب کیا ہے، نہ پہلے کبھی اتنا غضب فرمایا ہے نہ آئندہ کبھی فرمائے گا۔ آج کسی اور بارگاہ میں چلے جاؤ، اذهبوا الى غیری۔ اب لوگ سارے کے سارے اہل محشر، پہلی امتیں بھی ہیں بعد والی امتیں بھی ہیں، کہیں گے حضور اب کہاں جائیں، ہم تو تھک چکے ہیں، ہر نبی اگلے کی طرف بھیجتا گیا ہے، حضرت کہاں جائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اور میں تمہیں ایسے نبی کا پتہ دیتا ہوں جو دنیا میں بھی خالی نہیں لوٹاتا، حشر میں بھی خالی نہ لوٹائے گا، وہ اپنی کو بھی دینے والا ہے تو غیروں کو بھی عطا کرنے والا نبی ہے، وہ اپنوں کو بھی دینے والا ہے، وہ غیروں کو بھی نوازنے والا ہے۔ عرض کریں گے حضرت کہاں گئے؟ آپ فرمائیں گے یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی حضور کا پتہ دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ آپ نے اپنے مخصوص حواریوں کو کمرے میں بند کر کے فرمایا میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ایک خوشخبری دیتا ہوں، فرمایا میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا، نام احمد ہے، آئے گا میرے بعد میں، اس کی بشارت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نبی کون سا ہے، کیسا ہے، کیا وہ آپ سے بھی افضل؟ آپ تو ماتر رات اندھو کو بینائی عطا کرتے ہیں، آپ مردے زندہ کرتے، کون والوں کے کون پر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا کر دیتا، کیا آپ افضل ہیں یا وہ نبی؟ آپ فرماتے ہیں تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، ارے اگر عیسیٰ بن مریم کو اس نبی کے جوتوں کے دسمیں باندھنا مل جائے یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ اللہ حضرت بلند و سبحان اللہ۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں تمہیں ایسے نبی کا پتہ دیتا ہوں جو دنیا میں بھی عطا کرتا تھا وہ آج بھی عطا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو رب کی بارگاہ میں دم مار سکے، فی الوقت کوئی بھی ہلے گا نہیں۔ رب نے بڑا جلال فرمایا ہے، کہتے ہیں کہاں تھے قاضی آمنہ کے لال محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ لوگ سارے اولین و آخرین اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف چلیں گے، حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور دور سے آتا دیکھ کر اپنے امتیوں کو دور سے آتا دیکھ کر پچھلے امتیوں کو بھی آپ فرمائیں گے انا لہا، فرمائیں گے آ جاؤ اور میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے بڑے در گھومے ہیں، بڑی دنیا کے حضور گئے ہیں، بڑے نبیوں کے حضور گئے ہیں، حضرت کرم فرمائیں اب آپ کہیں نہ بھیجیے گا، شفاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع کر دے، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں چولیاں۔ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں چولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، ارے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ باقی ہے، ارے بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں فاضل بریلوی کہتے ہیں آ جاؤ، آ کر مانگتے جاؤ، ہاتھ پھیلاتے جاؤ، عطا اسی میں عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ آپ جب امتی کہیں گے حضور ہمیں عطا فرمائیں، ہماری شفاعت کریں، نبی رحمت شفیع امت کیا کریں گے؟ حضور اسی وقت آپ فرمائیں گے امتیوں میں اسی کام کے لیے ہوں، حضور اٹھیں گے وہاں سے اٹھ کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم
رب کے عرش کے سائے کے نیچے آئیں گے, رب کے عرش کے نیچے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے. دنیاوی اعتبار سے 3 دن اور 3 راتیں آمنہ کے لال سجدے میں رہیں گے. 3 دن اور 3 راتیں حضور کا سار سجدے میں ایسی حمد بیان کریں گے نہ پہلے کبھی کسی نے کی ہے نہ آئندہ کوئی کرے گا. ایسی حمد ہوگی. اس وقت اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سلطاتا بشفا تشفا, اور میرے محمد سال تھا جو مانگے گا دیا جائے گا, جس کی شفاعت کرے گا تیری شفاعت قبول فرماتا چلا جائے گا. اس وقت حضور سات سجدے سے اٹھائیں گے. حضور کو مقام محمود پر لا کر کھڑا کیا جائے گا. مقام محمود کون سا ہے؟ وہاں پر لا کر حضور کو سبز رنگ کا حلہ شفاعت پہنایا جائے گا. حضور جبہ مبارک پہنیں گے. جبہ مبارک پہن کر ساری کائنات دیکھے گی, ساری امتیں دیکھے گی. آج آمنہ کے لال کی کتنی رسائی ہے. آج مصطفیٰ کا یہاں پر کس طریقے سے استقبال کیا جائے گا. رب مانے گا سب سے پہلے تو آمنہ کے لال کی مانے گا. اللہ کے حضور عرض کریں گے حضور یا اللہ ساری امتیوں کا, ساری امتوں کا یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما دے. حساب و کتاب شروع کر دے. حساب و کتاب شروع فرما دے. اللہ رب العزت پھر حضور کی شفاعت کا صدقہ 25,000 سال بعد یہ پھر حکم ہوگا اے جبریل میزان عمل کو سجا دیا جائے. ترکڑی لگ جائے گی حضرت, ترکڑی لگ جائے گی. اس پر اعمال نامے حضور کی شفاعت کا صدقہ تلنا شروع ہو جائیں گے. شروع ہو جائیں گے. شفاعت 4 قسم کی ہے. ایک شفاعت وہاں پر پھر ایسی ہوگی جب اعمال نامے تلیں گے نا, ایک شفاعت ایسی ہوگی حضور سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, کروڑوں مسلمان بغیر حساب دیے بغیر کتاب دیے حضور کی شفاعت کا صدقہ اللہ ان کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے. قرآن کے بعد سبحان اللہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی شامل فرما لے. ماشاءاللہ بغیر حساب و کتاب سے اللہ کرے ہمیں بھی ان میں شامل کر لیا جائے. بغیر حساب و کتاب کے داخلے جنت ہو جائیں گے. یہ تھی پہلی شفاعت. دوسری شفاعت اعمال نامے تل چکے ہوں گے, گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب آ چکا ہے. حضور شفاعت کریں گے, اللہ ان میں سے بھی کروڑوں کو داخل جنت فرما دے گا. اب پھر تیسری شفاعت, کئی ایسے ہوں گے جن پر اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو گیا, ان کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا, ڈال دیا جائے گا. لیکن آمنہ کے لال پھر شفاعت کریں گے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شفاعت کا صدقہ اس کو بھی داخل جنت فرما دے گا. یہ 3 شفاعتیں. چوتھی شفاعت کی قسم یہ ہے کہ جنت کے اندر جنتی جب چلے جائیں گے حضور ان کی شفاعت کریں گے, ان کے درجات کے اندر رب اور بلندیاں عطا فرماتا چلا جائے گا, اور بلندیاں فرماتا چلا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تھی. اب وقت چونکہ جتنا دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سنائے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حق تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت سے باہر من فرمائے. قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرمائے, حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. تو یاد رکھیں شفاعت کس کی ہوگی؟ حضور اسلام نے جب ارشاد فرمایا شفاعتی حق, شفاعتی حق, میری شفاعت حق ہے. ولم یکن ولم یؤمن به ولم یؤمن بها لم یکن من اہلها. جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا وہ اس کا اہل نہیں ہوگا, وہ اس کا اہل نہیں ہے. جو شفاعت کو مانے گا حضور فرماتے ہیں شفاعت اسی کی جائے گی, جو نہ مانے گا اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی. اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو داخل جنت کے لیے ہے. جو اعمال نامے والی شفاعت ہے کہ اعمال نامے تول جائیں, حضور سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وہ شفاعت جو پہلے نمبر والی ہے کہ حضور کہیں گے کہ اعمال نامہ شروع ہو جائے, تولے جائیں, وہ مسلمان کی بھی ہوگی, وہ کافر کی بھی ہوگی, وہ منافق کی بھی ہوگی, وہ ساری امتوں کی ہوگی. جو یہ شفاعت ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. لیکن جو اس کے بعد جنت کے اندر داخلے کی ہے وہ فقط مسلمانوں کے لیے ہے, فقط مسلمانوں کے لیے. وہ جو جنت کے اندر داخلے والی ہے اس کو جو مانے گا
اسی کی شفاعت کی جائے گی، جو نہ مانے گا اس کی شفاعت نہ کی جائے گی۔ ابھی وقت ہے، آج ابھی وقت ہے حضور کی شفاعت کو مان لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جہاں ماننے کا وقت ہے جہاں ماننا پڑے گا، اگر یہاں نہیں مانا تو پھر وہ تو کام ختم، پھر وہاں جو ہے وہ ماننا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ابھی مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔